بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام وائس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ صدیوں پرانی بات ہے، ایک گاؤں کی چوپال میں کھجور، برگد اور بیری کے درخت تھے۔ بیری اور برگد کے درمیان کھجور کا قد اوور درخت تھا۔ اسے اپنے قد اوور ہونے پر بڑا غرور تھا۔ وہ کبھی بیری اور کبھی برگد کے درخت کی طرف دیکھتا اور طنز کرتا، برگد کا درخت تو اتنا پھیلاؤ رکھتا ہے مگر لکڑی کسی کام کی نہیں، نہ تو فرنیچر بناتا ہے اور نہ ہی تیری لکڑی خوشبودار ہے۔ مجھے دیکھ، میری شاخوں سے ٹوکریاں، چٹائیاں اور ٹوپیاں بنتی ہے، میرا پھل ایک مکمل غذا ہے۔ اس پر برگد کا درخت کہتا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، سب حکیم میرے دودھ سے اور جڑوں سے دوائیاں بناتے ہیں جن سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ میرا پھل سینکڑوں جانور کھاتے ہیں، مسافر میرے نیچے آرام کرتے ہیں، صبح و شام پرندے میرے اوپر نیچے بیٹھ کر چہچہاتے ہیں، مگر کھجور کے درخت کا روور برقرار رہا۔ اسے بیری کا چھوٹا قد ناگوار گزرتا، اسے ڈرپوک اور بزدل قرار دیتا، ہر وقت جھکے رہنے کا طعنہ دیتا۔ بیری کا درخت کہتا، مجھ پر اتنا پھل آتا ہے جس پر میں جھک کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پھلوں سے شہد کی مکھیاں رس چوس کر شہد بناتی ہیں، جو غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ کھجور کے پودے نے شکوہ کیا، کبھی انسان نے مجھے پانی دیا ہے کیونکہ مجھ سے لالچ نہیں۔ بیری کے درخت نے کہا، بھائی تمہاری جڑیں مضبوط ہیں، پانی کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، ویسے بچے لالچ میں مجھے پانی دے دیتے ہیں کیونکہ مجھ سے بیر توڑ کر کھاتے ہیں، جبکہ تمہارا پھل ان کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے۔ ہمیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہو نہ ہو یہ نیکی کا کون سا دور ہے۔ تم اور برگد کے درخت ویسے ہی بزدل ہو، مجھے دیکھو نا، کسی کو سائے دیتا ہوں اور نہ ہی لکڑی۔ برگد کے درخت پر سارا دن پرندے شور کرتے ہیں جس سے میرے آرام میں خلل پڑتا ہے، اور تم پر کنکر پتھر پڑتے ہیں، تم ہر وقت آنسو بہاتے رہتے ہو، اس لیے انہیں میٹھا پھل نہ دو۔ کھجور کے درخت نے مشورہ دیا، میرا پھل انسان کے لیے ہے، مگر مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میری شاخیں توڑتے ہیں اور کچا پھل توڑ کر ضائع کرتے ہیں۔ اگر پھل پک جائے تو انہوں نے ہی کھانا ہے۔ یوں نوک جھوک میں موسم گرما گزر گیا۔ کھجور کا ایک اور ننھا پودا چند ماہ کا تھا جو زمین پر سر اٹھا لیے کھڑا بھلا لگ رہا تھا۔ گرمیوں کے بعد سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ اس بار سردی کے ساتھ بہت برف باری ہوئی، کئی فٹ برف باری کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہوا جس سے کھجور کا ننھا سا پودا کانپنے لگا۔ اب کھجور کے پودے کو احساس ہوا کہ وہ قد اوور ہے اور اپنی مختصر شاخوں سے اس پر سائبان نہیں کر سکتا۔ اس نے بیری اور برگد کے درخت سے درخواست کی کہ ننھے درخت کے لیے کچھ کرے ورنہ یہ مر جائے گا۔ اب بیری اور برگد کے درخت سوچ بچار کرنے لگے کہ وہ کیا کرے، جس طرح ننھے پودے کے لیے سائبان بنے۔ دوپہر کو بچے اسکول سے واپس آئے، آتے ہی اسکول بیگز رکھے اور بیری کے درخت پر لگے پکے بیر توڑنے کے لیے کنکر پتھر لانا نہ بھولے۔ بیری کا درخت صبر کر رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بچوں سے کہا، میری بائیں شاخ پر میٹھے اور زیادہ بیر ہیں، تم سب مجھ پر چڑھ کر توڑ لو۔ بچے اجازت ملنے پر بہت خوش ہوئے، وہ فوراً درخت پر چڑھ گئے اور بیر درخت سے توڑنے لگے، جس سے شاخ ٹوٹ گئی اور سیدھی برگد کے درخت پر جا پڑی جس کے نیچے کھجور کا ننھا پودا تھا۔ بچے ڈر کر نیچے اترے اور گھروں کو بھاگ گئے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ انسان خود غرض ہے، دیکھ لو انہوں نے تیرا کیا حال کیا ہے، تمہارا بازو توڑ دیا اور فرار ہو گئے۔ واہ رے خود غرض۔ تب بیری کا درخت بولا، میں نے جان بوجھ کر انہیں ایسا کرنے پر اکسایا تھا، لیکن کیوں؟
کھجور کے درخت نے پوچھا، کون خود کو زخمی کرواتا ہے؟ تب بیری کے درخت نے جواب دیا، وہ اس لیے میرے دوست کیونکہ میری ٹوٹی شاخ برگد کے درخت پر ہے، جس سے ننھے پودے پر سائبان بن گیا ہے۔ اب اسے اتنی سردی نہیں لگے گی اور یہ اگلے سال تک بڑا ہو جائے گا۔ اور میرے دوست، تم کتنے عظیم ہو، تم نے قربانی دے کر میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ واقعی تمہارا جھکے رہنا خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ کھجور کے درخت نے کہا، یوں سردیوں کا موسم گزر گیا۔ دیکھا بچوں، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کے کام آئے وہی اچھا انسان ہے۔ یاد رکھو قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اس طرح کی اور کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔